مسکرائے نہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا روتا ہے, تبھی جا کر کے لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں, مبارک ہو تیرے یہاں بیٹا ہے. جب روئے گا نہیں نا تب کیا ہو جائے گا, گھر والے رونے لگیں گے کہ کیا ہو گیا. جانتے ہیں اس بات کو مانتے ہیں کہ آتا ہے بچہ تو روتا ہے. دایا جو ہوتی ہے, جو کنیز ہوتی ہے, وہ پھر کھپکھپاتی ہے کہ کسی طریقے سے روئے تاکہ اس کا رونا زندگی کی دلیل بن جائے. اس کا رونا کیا سمجھا جاتا ہے؟ زندگی کی دلیل مانی جاتی ہے کہ روئے گا تو زندہ ہوگا, نہیں روئے گا تو زندہ نہیں ہوگا. شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک بچہ آتا روتا ہے, اس کا رونا زندگی کی دلیل ہے, اسی طریقے سے آپ مرتے ہیں, مرنے کے بعد آپ کا مسکرانا زندگی کی دلیل ہے. مسکرانا جس طریقے سے اس وقت لوگ ہنس رہے تھے آپ کے رونے پر, آپ کے مرنے کے بعد شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ مسکرا رہے ہو, یہ لوگ ہنس رہے ہو, آپ رو رہے ہو, آپ مسکرا رہے ہو, یعنی مرنے والے مسکرا رہے ہو, اور یہ لوگ ایسی زندگی گزارو, پیارے ایسی زندگی گزارو. یہ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی زندگی گزارو, اور صحیح معنی میں یہی زندگی ہے. ابن حراش کو کسی نے کبھی بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. پوچھا کسی نے ابن حراش کیوں نہیں مسکرا رہے؟ کہا پتہ نہیں میرا انجام کیا ہونے والا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا, مجھے نہیں پتا کہ میری روح کا سواگت, میرے روح کا استقبال کس طرح ہوگا, یا تو مجھے دھتکار دیا جائے گا یا استقبال کیا جائے گا. مجھے انجام کا پتہ نہیں تو میں کیوں مسکراؤں. اور یہ کسی غیرے کا واقعہ نہیں بتا رہا, اور کسی غیرے نے نقل بھی نہیں کیا, ابن قیم نے نقل کیا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ذات جن کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب شرح صدور لکھا تھا تو کم و بیش 75 مرتبہ حضور کی حالت بیداری میں, یعنی آمنے سامنے حضور کی زیارت فرمائی اور حدیثوں کی تصحیح کروائی ہے. تو حضور یہ حدیث صحیح ہے, بتا دیجیے تو میں شرح صدور میں لکھ دوں, ہے نا. وہ ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, وہی لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں کہ ابن حراش کبھی مسکرائے نہیں. جب اس کی موت کی خبر عام ہوئی, دھیان سے سنیے, موت کی خبر عام ہوئی تو ان کا بھائی ربیب غسال کو بلایا, غسل دینے والے کو بلایا. جب غسل دینے والا آیا اور ان کے تختے پر جب لٹایا گیا, غسل کے تختے پر لٹایا گیا, مسکرانے لگے. بولیے سبحان اللہ. کون مسکرائے ہیں؟ جو پوری زندگی میں نہیں مسکرایا وہ تختے غسل پر لیٹ کر مسکرا رہا, غسل کے تختے پر مرنے کے بعد مسکرا رہا ہے. جو پوری زندگی جو مسکرایا نہیں. 10 سال جو غسل دینے والا تھا ڈر گیا, غسل دے کر جیسے تیسے باہر گیا اور بھائی سے کہا, ربیب سے کہا, اے ربیب تیرا بھائی عجب, میں اسے غسل دے رہا ہوں, میں اسے انا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم, میں غسل دے رہا ہوں, حضرت اور مسکرا رہا ہے. یہ کون کر رہے ہیں؟ غسال کر رہے ہیں کہ میں اسے نہلا رہا. دھیان سے سنیے گا, دھیان سے سنیے گا. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے, آپ کی زندگی بھی اسی طریقے سے آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی کوشش کریں جو اللہ کے ولی کر کے گئے تھے. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں اس واقعے سے نکھار آ جائے اور آپ بھی اپنی زندگی کو نکھارنے کی کوشش کریں. اس لیے میں نے چاہا کہ اس واقعے کو کوٹ کیا جائے. ابن حراش جب مسکرانے لگے, غسال جا کر اس کے بھائی سے کہتا ہے, اے شخص کیسا ہے, تیرا بھائی کیسا ہے؟ نحنو نغتسلہ, ہم اسے غسل دے رہے ہیں, وہو یتبسم, مسکرا رہا ہے. کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو, پوری زندگی وہ مسکرایا نہیں, پوری دنیا جانتی ہے, پورا محلہ اور گاؤں جانتا ہے کہ کبھی مسکرایا نہیں.
तख्ते गुस्ल पर लेट कर भला कोई क्या मुस्कुरा सकता है। उसके भाई को भी विश्वास नहीं हुआ, भाई को भी विश्वास नहीं हुआ। जैसे तैसे कफन को लपेटा, लेकिन ये खबर जंगल के आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। जंगल के आग की तरह जब ये खबर फैली तो लोग जमा होने लगे, आपस में बातें करने लगे कि ये इब्न हराश पूरी जिंदगी नहीं हंसा, नहीं मुस्कुराया। कसाल कह रहा है कि तख्ते गुस्ल पर लेटकर वो मुस्कुरा रहा था, मुस्कुरा रहा था। जब लोग जमा हो रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे, इसी आलम में जब कफन पहने हुए इब्न हराश लेटे हुए हैं, हाथ को कफन से निकालते हैं, लोगों से कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। अब तो और तबाही आ गई। क्या कहते हैं? ऐसा वैसा नहीं, मैंने पहले बता दिया कि इन्होंने किसने लिखा है बड़ी मुअतबर किताबों में, अल खसाइसुल कुबरा है ना, बड़ी अरबी की एक बहुत अहम किताब है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह है ना, खसाइस कुबरा में इस वाक़े को अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, वो जलालुद्दीन सुयूती जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ियारत कम बेश 75 मरतबा हालत बेदारी में आमने सामने करवाई। ख्वाब में तो खुश नसीब भी देख लेता है ना, लेकिन वो कैसे खुश नसीब थे जो आमने सामने हालत बेदारी में हुजूर की ज़ियारत 75 मरतबा, और किस गरज से? हदीस की तस्हीह कराने की गरज से, हदीस की। और ऐसी ही हदीसों को शरह सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जगह दिया है। कहते हैं इब्न हराश ने कफन से हाथ निकाला और कहा ए लोगों अस्सलाम वालेकुम। लोग हैरान लगे, जवाब तो देना था, जवाब आवाज आई तो जवाब देना था। लोगों ने कहा वालेकुम सलाम। सवाल इधर से हुआ, तेरे रब ने तेरे साथ कैसा सलूक किया? कहा उम्मीद से भी ज्यादा उस ज़ाते बारी ने मेरा इस्तेक़बाल किया, खुशबुओं के साथ इस्तेक़बाल किया, मुक़द्दस फरिश्तों के साथ, मुक़द्दस फरिश्तों की झुरमुट में मेरा इस्तेक़बाल मेरे रब ने किया। मैं सोच भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा इस्तिक़बालिया प्रोग्राम मेरे लिए मुनाकिब किया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बातें जब तवील हुई, लोग एक दूसरे से उनसे सवाल पूछते गए। आखिर में वो कहते हैं, जब गुफ्तगू का सिलसिला दराज हुआ, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह आगे का जुमला नकल करते हैं और कहते हैं कि तुम जल्दी करो मेरे लिए, मुझे जल्दी करो। अरबी का अल्फाज है, उसका मफहूम है। इब्न हराश कहते हैं क्या लोगों, गुफ्तगू का सिलसिला दराज मत कर, जल्दी करो, इसलिए कि अबुल कासिम यानी सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जनाजे के लिए जनाजा गाह में इब्न हराश का इंतजार फरमाना। समझ रहे हो बात? हुजूर जिनके जनाजे में इंतजार कर रहे हो कि वो बंदा मेरा महबूब आ रहा है, कितनी खुशनसीब जात होगी वो, है? जनाजा हो जाता है, जनाजा होने के बाद भी लोग चेमगोइयां कर रहे हैं। चेमगोइयां नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोचते हैं कि इस मसले का हल निकल जाए। जनाजा से कोई घर नहीं लौटता कि हमारे रिश्तेदार आए, उन्हें खाना खिला दिया जाए, फला साहब आए उनको स्वागत के लिए उनको खाना वाना खिला दिया जाए, उनको रोक लिया जाए, तो कर जाइएगा नहीं। वहाँ से सब इस मसले के हल के लिए उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फ़क़द हयात होती है, हयात से होती है, ज़माना रसूलुल्लाह से बिल्कुल करीब, क्योंकि सहाबी को उन्होंने देखा। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाकायदे हयात थी, यानी जिंदा थी। लोगों को समझ में आया कि इस मसले का हल उम्मुल मोमिनीन ही निकाल सकती है। मोमिनीन के पास सब लोग गए, दरवाजा खटखटाया, चौखट पर खड़े हो गए, अर्ज़ किया जय उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इब्न हराश के बारे में ऐसा सुना गया है, आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मेरे सरताज मदीने के ताजदार
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد بھی کلام کریں گے، مرنے کے بعد بھی گفتگو کریں گے. انہی میں سے ایک ابن حراش ہے، انہی میں سے ایک ابن حراش. اس واقعے کی تائید حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جو کچھ بھی آپ نے دیکھا ہے ابن حراش کے بارے میں وہ سب صحیح ہے. حضرت ابن حراش کے بارے میں جو کچھ بھی آپ نے سنا ہے وہ کوئی غلط آپ نے نہیں سنا ہے، سب آپ نے صحیح سنا. مطلب جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا مقبول ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قریب ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہاتھ، پیر، زبان، بولنا در حقیقت اس کا، بولنا تو اس کا ہوتا ہے ظاہر طور پر، لیکن در حقیقت اللہ رب العزت کا ہوتا ہے. چلنا اس کا ہوتا ہے لیکن در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس میں شامل ہوتی ہے. ہاتھ چلانا اس کا ہوتا ہے لیکن یہ سب رب کی مشیت ہوتی ہے. اب جب بندہ ایسا کر لیتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے لوگوں کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی آپ کو عطا ہو؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے پہاڑ پھرتے ہیں، جو تیرے در سے جار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی ہار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. کوشش کیجئے کہ اپنی موت کو ہر آن یاد رکھیے، ہر لمحہ یاد کیجئے. اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا اسرائیل علیہ السلام سے کہ جب بھی تم میری روح نکالنے آنا، تم اپنے آنے سے پہلے قاصد بھیج دینا، میرے پاس قاصد بھیج دینا. ایک مرتبہ اچانک پہنچتے ہیں، حضرت یعقوب کا نام سنا ہے نا، نبی حضرت اسرائیل سے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا کہ میرے پاس آنے سے پہلے تم قاصد بھیج دینا. کیا بھیج دینا؟ قاصد بھیج دینا. تو جب ایک مرتبہ دفعتاً پہنچے، اچانک پہنچے، کہا کہ تم قاصد نہیں کچھ بھیجو، اچانک آ گئے ہو. کہا ہاں قاصد آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے. آپ کے سامنے آپ کے جنازے، آپ کے سامنے بہت سارے جنازے اٹھے، کیا قاصد نہیں تھا؟ آپ کی آنکھیں کمزور ہو گئی، کیا قاصد نہیں تھا؟ سب کے بال جھڑنے لگے، قاصد نہیں تھا؟ بدن میں ذوق طاری ہو گیا، یہ سب قاصد ہی تو تھا. اور میں آیا ہوں. تو ہمیں ہر لمحہ موت کو یاد کرنا چاہیے اور موت سے ڈرنا چاہیے. ایک آخری بات ہمیں اپنی گفتگو کے اختتام آپ پر بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں 22 لاکھ مربع میل کے حاکم، اتنے بڑے حاکم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی موت کو بلایا نہیں، کبھی موت کو نہیں بلایا. آپ اسی طریقے سے ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا عمر لا تنسی موتک، اپنی موت کو مت بھول، تمہیں مرنا ہے عمر، مرنا ہے. آج اگر کوئی حاکم ہو اور کچھ کر رہا ہو اچھی محفل میں اور اسے کہے موت کو یاد کر، یا شادی ہی کی محفل میں آپ اپنے گھر کے اور پریوار کے ایک سدسیہ ہیں، گارجین ہیں، اور اس میں کہا کہ موت کو یاد کر، آپ کو برا لگے گا تھوڑی دیر کے لیے. 22 لاکھ کا مربع میل کا حاکم کوئی ضروری ہی کام کر رہا ہوگا. اسی مجلس میں کوئی کہتا ہے یا عمر لا تنسا موتک، موت کو مت بھلا. کس سے کہہ رہا؟ ضرورت کتنی بڑی ہے، سخت ہمت کتنی بڑی ہے. ایک عام آدمی کہہ رہا ہے، ایک رعایا کہہ رہی ہے، ایک عام آدمی کہہ رہا ہے، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ موت کو مت بھلا. تم نے تو بڑی پیاری بات کہی ہے، بڑی پیاری بات کہی ہے. یقیناً عمر کو ایسی ہی موت یاد دلاتے رہو، ہر دن یاد دلاتے رہو، ہر دن یاد دلاتے رہو. اب اس کی ڈیوٹی لگ گئی، روز آ کر کہتا تھا دربارے عمر میں یا عمر لا تنسا موتک، روزانہ آ کر آپ کو موت کی یاد دلاتے رہتے، وہ شخص موت کی یاد دلاتے رہتے.
کہنے لگا تیرے لیے میں وظیفہ مقرر کر دے رہا ہوں، بڑا اچھا کام تو کر رہا ہے، بڑی اچھی نصیحت کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس کے لیے اپنے جیب خاص سے، اپنی کمائی سے، گاڑی کمائی سے اس کے لیے محنتانہ بلکہ کہہ لیجیے مہینہ متعین کر دیا۔ تو اتنا بڑا احسان مجھ پر کر رہا ہے، اتنا بڑا احسان عمر پر کر رہا ہے، عمر پر اتنا بڑا احسان کسی نے نہیں کیا، اتنا بڑا احسان کر رہا ہے، مجھے اپنی موت یاد دلا رہا ہے۔ آپ کو اگر موت یاد دلا دو، شادی کی مرضی ہے، موت کا یاد دلا دو، کیا ضرورت والا کرے موت کر کے کرے۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں اکثروا من ذکر حاضم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کثرت سے یاد کیا کرو۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں جو دن بھر میں 24 گھنٹے ہے، دن بھر کا مطلب ہوا دن اور رات ملا کر 24 گھنٹے موت کو 20 مرتبہ یاد کر لیتا ہے، شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہو۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ شہیدوں کے ساتھ، وہ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جس کے ساتھ جس کا حشر ہوگا نا، اس کے ساتھ معاملہ اتنا ہی آسان یا اتنا ہی سخت ہوگا۔ میرے آقا سے کسی نے پوچھا گیا رسول اللہ قیامت کے دن کون کس کے ساتھ ہوگا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب، لوگ جس سے دوستی کر رہے ہیں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر دوستی آپ کی چور اچکے سے ہے، چور اچکے سے اٹھیے گا، کسی غدار سے ہے، فریبی سے ہے، دغاباز سے ہے، عیاش سے ہے، عیار سے ہے، مکار سے ہے، کتنا پرور سے ہے، فسادی سے ہے، آپ کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر نمازی سے ہے تو انجام بھی اچھا ہوگا، نمازی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا خرابی ہے کہ نمازی کے ساتھ دوستی نہیں کیجیے؟ کیا خرابی ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ، امام کے ساتھ دوستی نہیں کیجیے؟ کیا خرابی ہے؟ کل کی تیاری کیجیے اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، آپ کو نماز پڑھی جائے، نماز کی شروعات کر دی۔ صلو قبل ان تصلی، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تیرے اوپر نماز پڑھی جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا تو نے بڑا احسان کر دیا ہے، اب تیرے لیے میں اپنے جیب خاص سے وظیفہ مقرر کرتا ہوں، مہینے کے اینڈ میں، مہینے کے اختتام میں میرے پاس آ جانا اور وظیفہ اپنا لے لینا۔ اب یہی کہہ کر کے وہ مہینہ اٹھا رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ لازم سے موت تک اپنی موت کو مت بھلاؤ، اے عمر اپنی موت کو مت بھلاؤ۔ مدتوں تک وہ یہ کام انجام دیتا رہا، ایک وقت اس نے کہا، حضرت عمر نے فرمایا ایسا آج کے بعد سے مت آنا آج کے بعد سے۔ اس شخص نے کہا کہ حضور کوئی گستاخی ہو رہی ہے، ڈیوٹی میں کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ ہم ڈیوٹی دے رہے تھے، ڈیوٹی ہے بہت بڑی ڈیوٹی، ڈیوٹی میں کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ کہا نہیں۔ میری جگہ پر کسی کو مقرر کر لیا؟ کہا نہیں۔ موت یاد دلانے کی ضرورت آپ کو نہیں رہی؟ کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کسی کو میری جگہ پر ہائر کر لیا؟ کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں تجھے دھوکہ نہیں دینا چاہتا، لیکن ہاں ایک بات ہے کہ تم مجھے موت یاد دلا رہے تھے، آج موت یاد دلانے والا میرے گھر میں ہی آ گیا ہے۔ کہاں ہے؟ میرے گھر میں آ گیا ہے۔ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، صبح ہوتا ہوں اس بال کو دیکھ لیتا ہوں، مجھے بات یاد آ جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میرے گھر میں قاصد آ گیا ہے، یاد دلانے کی تجھے قطعی ضرورت اب نہ رہی۔ میں نے کسی کو ہائر نہیں کیا، میں نے تیری جگہ پر کسی کو نہیں رکھا۔ داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، کچھ اعضاء میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، لیکن رات یہی ہمیں یاد دلاتے رہیں گے اب تیری ضرورت نہ رہے، تیری ضرورت نہ رہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا ہاتھ ہی سوچیے، موت یاد دلانے کے لیے کسی کو مہینہ دے کر رکھ رہا ہے، اور ہم ہیں دن رات عجائبات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، خدا کی آیتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، نشانیاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب، کیا یہی نشانیاں کافی نہیں؟ دن کبھی ہو رہا ہے، کبھی رات ہو رہی ہے، کبھی سحر کا مدار ہو رہا ہے، کبھی دن کا اجالا دکھ رہا ہے، کبھی رات کی تاریکی اپنی سیاہ زلفوں کو لپیٹ کر ہم سبوں کو اپنے آرام کے لیے ہم سبوں کو آمادہ کر رہی ہے۔ یہ سب ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟
ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات کے آنے اور دن کے آنے میں جانے میں، رات اور دن کی تبدیلی میں لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں۔ یہی بہت بڑی نشانی ہے کہ وقت ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، وقت ہوتا ہے، سورج اپنا کام کرتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ کیا یہی نشانیاں کافی نہیں؟ یہی